السلام علیکم دوستو، سوشالوجی لیکچرز میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ثقافت پذیری یعنی کہ اکلچریشن، اور آج کے ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے اس کی ڈیفینیشن یعنی کہ تعریفوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم پاکستانی معاشرے سے ثقافت پذیری کی مثالیں یعنی کہ ایگزامپلز آف اکلچریشن فرام پاکستانی سوسائٹی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے، اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائی گا۔ تو چلو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعریف یعنی کہ ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ثقافت کی صفات دوسری ثقافت کی جانب اتنے طویل عرصہ تک منتقل ہوتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ دونوں ثقافتیں ایک دوسرے کی مثل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے جیسی ہو جاتی ہیں۔ ایک اور ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دو مختلف گروہوں میں ثقافتی صفات کا باہمی تبادلہ ثقافت پذیری کہلاتا ہے۔ اب یہ جو صفات کا تبادلہ ہے اس میں دو صورتیں پیش آتی ہیں۔ اب یہ صورتیں کیا ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مستعار لی ہوئی یعنی کہ ادھار لی ہوئی صفات کو اپنی ثقافت میں اتنا جذب کر لیا جائے کہ وہ ثقافت کا جزو بن جائے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ صفات کا تبادلہ تو ہوتا ہے لیکن وہ صفات ان ثقافتوں میں مقبول ہو کر ان کا جزو نہیں بنتی، جس سے دونوں ثقافتیں اپنا علیحدہ علیحدہ وجود قائم رکھتی ہیں اور اختلافات کی حدود اسی طرح قائم رہتی ہیں۔ یعنی کہ پہلی صورت میں کسی دوسری ثقافت کی کوئی بھی خاصیت جو ہے وہ ایک خاصیت کا وہ حصہ بن جاتی ہے، اس خاصیت کو پوری طرح اپنا لیا جاتا ہے، جبکہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسری ثقافت کی خاصیت کو اپنایا تو جاتا ہے لیکن پوری طرح اس کو اپنی ثقافت میں شامل نہیں کیا جاتا، وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتی۔ جس طرح سکم اور بھوٹان کی ریاستیں ہند کے معاشرے میں ضم ہو چکی ہیں، سری لنکا کا معاشرہ بھی ثقافتی طور پر ہند کے معاشرے سے مماثلت رکھتا ہے، لیکن حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر کی ریاستیں ہند کے معاشرے میں ضم نہیں ہوئیں، ہندوستان میں رہنے کے باوجود اپنا ثقافتی وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ انگریزی زبان ہمارے معاشرے میں ثقافت پذیری کے عمل میں ہے اور معاشرے میں ضم ہو کر ہماری ثقافتی زبان نہیں بنی۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور سرائکی زبانیں ہمارے معاشرے میں اپنا علاقائی وجود رکھتی ہیں، ان میں ثقافت پذیری کے عمل سے اردو سب کی مشترکہ زبان سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی معاشرے سے ثقافت پذیری کی مثالیں، ایگزامپلز آف اکلچریشن فرام پاکستانی سوسائٹی۔ ثقافت پذیری کا عمل ہمارے معاشرے میں کئی موقعوں پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں باہمی اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مثال دیں کہ ہمارا معاشرہ دوسرے معاشروں سے تجارتی مال کے لین دین کا سودا کر کے مادہ ثقافت میں تغیر لاتا ہے، جس سے دونوں معاشروں کے اختلافات مدھم پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ معاہدہ 1972 کے تحت ہندوستان کے ساتھ 1974 تا 1985 میں تجارتی کاروبار بحال ہوا، جو 1965 کی پاک و ہند جنگ کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اس سے پاک و ہند کی ثقافتوں میں تغیر ممکن ہوا جو ثقافت پذیری کے عمل کے ذریعے ہوگا۔ اسی طرح دوسرے معاشروں کے ساتھ ثقافتی معاہدوں کے ذریعے پاکستان اپنے ثقافتی وفود دوسرے معاشروں میں بھیجتا ہے، جس سے پاکستانی معاشرہ اور اس ملک کے مابین معاشرتی اختلافات جو بھی ہوتے ہیں کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو مہاجر افراد بستے ہیں ان کے رہن سہن کے رسوم و رواج ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے، لیکن یہ اختلافات اتنا کم ہوئے کہ مہاجر اور مقامی لوگ آپس میں محدود رشتے ناطے کرنے لگے، بیاہ شادی میں ایک دوسرے کو مدعو بھی کرتے ہیں، مشترکہ کاروبار میں حصہ بھی ڈالتے ہیں، معاشرتی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں میں ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پنجابی صوبہ پنجاب میں، پٹھان صوبہ سرحد میں، سندھی صوبہ سندھ میں اور بلوچی صوبہ بلوچستان میں 4 مشہور ثقافتی گروہ ہیں۔ ان سب کی قومی ثقافت ایک پاکستانی ثقافت ہے، لیکن ان کی علاقائی ثقافت ایک دوسرے سے جدا ہے۔ زبان، لباس اور معاشرتی زندگی کے بہت سے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود یہ لوگ ایک ہی معاشرے میں ایک دوسرے سے اتنا قریب رہتے ہیں کہ
ایک دوسرے سے سماجی تفاعل کے ذریعے رابطہ رکھتے ہیں، مواصلات کا نظام قائم ہے، آمد و رفت فراواں ہے۔ ثقافتی ترسیل کا عمل اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ علاقائی ثقافتیں بہت سی خوبیاں ایک دوسرے سے لیتی ہیں اور ثقافت پذیری عمل میں آتی ہیں۔ اب پاکستانی معاشرے نے مغرب کی صنعتی اور تعلیمی ترقی کے اثرات کو یکسر ٹھکرا نہیں دیا۔ مغربی معاشروں کی زبان، صنعتی و حرفی ترقی، لباس اور رہن سہن کے انداز ہم نے اس حد تک مقبول کیے ہیں جس حد تک ہمیں بین الاقوامی تعلقات میں ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح عرب معاشروں کا انداز جو اسلامی رنگ میں پایا جاتا ہے وہ بھی ہم نے اپنی معاشرتی زندگی میں اپنایا ہے۔ اس طرح دنیا کے معاشروں کے ساتھ ہماری ثقافت پذیری کا عمل جاری ہے، لیکن زیادہ تر یہ تغیر جو ہے دوسرے معاشروں کے ساتھ معاشرتی روابط کی وجہ سے ہے، جس سے ثقافت پذیری کا عمل ہو کر ہمیں معاشرتی تغیر حاصل ہوتا ہے۔ تو جناب علی، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ثقافت پذیری اکلچریشن، جس میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن یعنی کہ تعریف کے بارے میں پڑھا اور پاکستانی معاشرہ سے ثقافت پذیری کی مثالیں، ایگزامپلز آف اکلچریشن فرام پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔